السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے تیسرے پارے سے متعلق اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن مجید اس رب کا کلام ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ وہ سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے ہمیں ایک ادب سکھایا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ یہ چیز تو کنفرم ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا ہے، ان میں سے کچھ کی فضیلت جزوی طور پر دیگر انبیاء اور رسولوں پر رکھی گئی ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر کلی فضیلت موجود ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم انبیاء اور رسولوں کی فضیلت اس انداز سے بیان کریں کہ جس سے دیگر انبیاء اور رسولوں کی شان میں نقص کا پہلو نکلتا ہو۔ اور اس سے ہمیں ایک قاعدہ یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام ہوں، ائمہ دین ہوں، علماء کرام ہوں، یا بالعموم مسلمان ہوں، ان سب کی جزوی فضائل کا ذکر ہم ہرگز اس طرح نہ کریں کہ جس سے ان میں سے باقی لوگوں کی شان میں توہین کا پہلو نکلے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ہمیں ایک بڑا پاورفل میسج دیا ہے اس پارے میں۔ ہم سب اپنی دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے لین دین، دوستی اور سفارش کا سہارا لیتے ہیں، یا اگر ہم نہیں بھی لیتے تو یہ عموماً ایک چلن ہے معاشرے کا۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل نے اس چیز کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ خرچ کرو، انفاق کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کے دن، کہ جس دن کوئی لین دین، کوئی دوستی اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس پارے میں آیت الکرسی کا ذکر کیا ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور اس کی جنت کے درمیان اس کی موت حائل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے اور آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر کرتا ہے، اور صبح تک اس کے پاس شیطان نہیں آ سکتا۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ عز و جل نے انفاق کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید کے اس حصے کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دن رات ظاہری اور پوشیدہ طور پر اپنا عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کو ان کی نیت کے مطابق 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ واسع اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے اجر عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے یہاں پر۔ جس طرح ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں گندم کے، اور 7 بالیوں میں 700 دانے ہوتے ہیں، اور یہ سب ایک دانے سے اللہ عز و جل اگاتا ہے۔ اس طرح ایک نیکی سے، ایک مرتبہ خرچ کرنے سے نیت کے مطابق اللہ عز و جل اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جا کے اللہ عز و جل نے مثال دی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ریا کرتے ہیں، اس کی ایک مثال دی ہے۔ لیکن ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے لیکن وہ مال ردی ہے، یا وہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، یا وہ مال خرچ کرنے کے بعد تکلیف دیتا ہے کسی کو، تو اللہ عز و جل اس کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص جو کہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا ایک باغ ہے
لیکن اس کے بچے چھوٹے ہیں. اب اگر تیز اور تند ہوائیں چلیں اور اس کا یہ باغ جل جائے تو اب نہ تو اس کے اندر سکت موجود ہے کہ وہ پھر سے مشقت کر کے اس باغ کو تیار کرے، اور نہ بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو جس طرح اس شخص کا اس کی جو حالت ہوگی باغ گنوا دینے کے بعد، یہی حالت قیامت کے دن ایک ریاکار آدمی کی ہوگی کہ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عمر رضی اللہ عنہ وہ اس مثال کو مصداق بناتے ہیں اس شخص کی کہ جو دنیا میں نیکیاں کرتا رہا لیکن آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس گیا اور نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا. اس کی بھی یہی مثال ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یقیناً جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی ایک حالت بتائی گئی ہے کہ وہ اس کی حالت کیا ہے، وہ مخبوط الحواس ہوتے ہیں. مخبوط الحواس، اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن یہ لوگ، ان کو جب اٹھایا جائے گا تو یہ پاگل ہوں گے، مخبوط الحواس ہوں گے. ہر قسم کا سود حرام ہے، سود کی کوئی قسم جائز نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، سود دینے والا، سود کے بارے میں لکھنے والا اور اس پر موجود گواہ، سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. جب سود کا معاملہ واضح کر دیا گیا تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سود بھی تو تجارت کی ایک شکل ہے، سود اور تجارت میں کوئی فرق تھوڑی ہے، یہ بھی معاملہ ہے وہ بھی معاملہ ہے، تجارت بھی نفع کے لیے کی جاتی ہے، سود بھی نفع کے لیے کیا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے ہیلا کیا اور آج بھی یہ ہیلا کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بہت بڑا فرق موجود ہے. سود اور تجارت میں بہت بڑا فرق ہے، اور اللہ عز و جل نے ایک اور فرق اس کا بتا دیا. وہ فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. اس سے بڑا فرق کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ہمارے رب نے سود کو حرام قرار دے دیا. اس کے بعد جب اس معاملے کو واضح کر دیا گیا تو آگے جو لین دین کے معاملات ہیں، قرضے کے اور ادھار کے، اللہ عز و جل نے جو آیت تداین ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، اس میں اللہ عز و جل نے احکامات بتائے، کچھ لین دین کے بارے میں کچھ 3 بنیادی اصول مقرر کیے. وہ یہ کہ جب میں تم میں سے کوئی شخص لین دین کرے، یعنی کوئی قرضہ دے یا لے، تو 3 کام ضرور کر لے. ایک تو اس کو تحریر کرے، دوسرا اس کا وقت مقرر کرے، اور تیسرا اس کے گواہ مقرر کرے. ہمارے ہاں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ جو تحریر کا معاملہ ہے یا ان تینوں میں سے کوئی بھی کام، یہ ذرا بے اعتباری اور بے اعتمادی کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اور اس میں زیادہ حکمت ہے، کیونکہ بعد کے جھگڑے سے یہ بہتر ہے کہ ابھی چیزوں کو تحریر کر دیا جائے اور گواہ مقرر کر دیے جائیں اور وقت مقرر کر دیا جائے، اور تحریر کے بعد پھر جھگڑے سے انسان بچ جاتا ہے. اس کے بعد پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ان 2 آیتوں کے بارے میں کہ جس پر سورۃ البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ عز و جل نے جو 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، تو ان میں سے ایک چیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کے بارے میں. سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں. آپ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے رہیں. یہ 2 روشن صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اوپر یہ صاحبان کی طرح، 2 بادلوں کی طرح یا پرندوں کی 2 جھنڈ کی طرح یہ آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی. تو اس صورت میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. سورۃ آل عمران کی ابتدائی مضمون سیدنا مریم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتی ہے. اس دور میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے لڑکوں کو نظر کرتے تھے، اللہ کے لیے وقف کرتے تھے، اور وہ جو عبادت گاہیں تھیں وہ اس کے لیے وقف کیا کرتے تھے. چنانچہ جو عمران کی بیوی ہیں انہوں نے بھی جب وہ حاملہ تھی
انہوں نے اللہ عز و جل سے یہی نظر مانی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے ہاں جو لڑکا پیدا ہوگا میں اس کی نظر کرتی ہوں اور میں اس کو وقف کروں گی عبادت خانے کے لیے۔ لیکن جب وہ پیدائش ہوئی تو وہ ایک لڑکی تھی، یعنی سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس پر تھوڑا سا تعجب ہوا عمران کی بیوی کو کہ اب ہم کیا کریں، میں تو اس کو وقف کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ عز و جل بہتر جانتے تھے کہ کون پیدا ہوگا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ان کو محراب میں منتقل کیا گیا اور ان کی پرورش ان کے بہنوئی سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی۔ چنانچہ جب بیوی مریم جوان ہوئی تو فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتوں نے ان کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، جس پر وہ حیران ہوئی۔ بہرحال فرشتوں نے ان کو 4 خوبیاں بتائیں حضرت عیسیٰ کی کہ وہ وجیہ ہوں گے، یعنی اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہوگا، وہ مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، اور وہ گہوارے میں اور ادیڑ عمری میں حکیمانہ کلام کریں گے، اور وہ یہ کہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ عز و جل نے ان کو لکھنا سکھایا، ان کو حکمت کی بات سکھائی، ان کو تورات اور انجیل کا علم عطا کیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب فرمایا، جب مخاطب ہوئے لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں میں اللہ کے حکم سے میں پرندہ بناتا ہوں مٹی سے اور اس کو پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح کہنے لگے کہ میں جو مادرزاد اندھا ہے یا کوڑی ہے میں اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اور ان کے معجزات دیکھنے کے بعد کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، لیکن دیگر جو یہودی تھے وہ آپ کی جانی دشمن بنے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ان کو دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا سب سے آخری موضوع وہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ آپ ان عیسائیوں کو دعوت دیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ۔ یہ جو دعوت دی ہے اس دعوت کو کلمہ سوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس آیت کے مطابق 3 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں اس کلمہ سوا میں۔ ایک تو یہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں قرار دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی شریعت سازی کے لیے خدائی مقام پر نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو دی تھی۔ اس کے بعد ان عیسائیوں کے ایک دعوے کو اور یہودیوں کے ایک دعوے کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی تھے اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، اور ان کا آپس میں اس بات پہ جھگڑا رہتا تھا۔ لیکن اللہ عز و جل نے اس بات کا انکار کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم ایک طرفہ مسلمان تھے، پکے مسلمان، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تم سے پہلے اور تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہو۔ امام طبری کے نزدیک حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے، نسبت جوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک پیروی اور عمل نہ ہو۔ اور یہی بات، یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم اپنے آپ کو جتنا چاہیں محمدی کہیں اور جتنی چاہیں نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں، اگر ہم پیروی میں اور عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم نہیں پکڑتے تو ہماری یہ نسبتیں محض نسبتیں رہ جائیں گے، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی حضرت ابراہیم سے نسبتیں محض نسبتیں رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انکار کیا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ تیسرا پارہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اس تیسرے پارے سے جو کچھ ہم نے سیکھا وہ درج ذیل ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، لیکن ان کو آپس میں ان کا تقابل نہیں کرنا چاہیے، اور اس تقابل کی وجہ سے کچھ کی فضیلت
اور کچھ کی فضیلت کی وجہ سے دیگر لوگوں کی توہین لازم نہ آئے۔ دوسرا نقطہ سیکھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے بعد ہر قسم کے ریاکاری سے، احسان جتلانے سے، تکلیف دینے سے بچیں۔ تیسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنائیں اور مستقل آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں، ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو بستر پر جا کر سونے سے پہلے۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ نسبت جوڑنے سے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلیں گے اور ان کی سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تیسرا پارہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔